السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور البتہ اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ یہاں اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا تاکہ وہ مشرکوں کی تکلیفوں سے نجات پا جائیں اور ان کی برائیوں سے اپنے دین کو بچا کر لے جائیں۔ اب تک اکثر مسلمان قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ کچھ تھوڑے سے مسلمان قریش کے ہاتھوں میں پکڑ کر گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو ہجرت سے روک دیا اور عذاب دینا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنا سارا غصہ انہیں پر اتارا تاکہ انہیں ان کے دین سے پھیر دیں اور انہیں خدا اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کرنے سے روک دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کرتے رہے تاکہ اپنے ان ساتھیوں سے جا ملیں جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں ہجرت کی تھی، اور اپنے سامان، مال و دولت اور اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ مدینے میں ان انصاریوں کے ساتھ جا ملیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے خدا اور رسول اور اپنے دین سے جس قدر عشق تھا، اس کی سب سے بڑی مثال ان کی ہجرت ہے۔ مسلمانوں نے صرف اپنے خدا اور رسول کو خوش کرنے اور اپنے دین کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور اجنبی شہر اور اجنبی لوگوں میں جا کر رہنے لگے۔ ادھر مدینہ کے مسلمانوں نے اپنے ان اسلامی بھائیوں کے واسطے اپنے خزانے اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکے ہی میں تھے جہاں قریش آپ کے خلاف بڑے بڑے پروگرام بنا رہے تھے اور خدا نہ خواستہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ ایک روز قریش کے سب سے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے خلاف اب کوئی آخری اور سخت سے سخت کارروائی کریں، کیونکہ اب تک تو انہوں نے جو کارروائیاں بھی کی تھی ان کا نتیجہ الٹا ہی ہوا تھا۔ ادھر وہ مسلمانوں کی ہجرت کا حال بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مدینے والوں نے ان کے ساتھ کس قدر عزت اور محبت کا برتاؤ کیا ہے۔ اس سے انہیں خطرہ ہو رہا تھا کہ مدینے کے مسلمان کہیں اپنے نبی کی وجہ سے ہمارے خلاف جنگ کا اعلان نہ کر بیٹھیں، کیونکہ جنگ چھڑ جانے کے بعد مدینے کے مسلمان مکے والوں کو مدینے کے راستے شام جانے سے روک دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قریش کا سارا کاروبار اور تجارت تباہ ہو جائے گا۔ اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ قریش کا گزر بسر تجارت پر تھا جو شام سے ہوتی تھی، اور شام کا راستہ مدینے سے تھا، اس لیے اگر مدینے والوں سے لڑائی ہوتی تو وہ قریشی تاجروں کو اپنے شہر سے نہ گزرنے دیتے۔ غرض وہ بہت پریشان تھے، اسی لیے انہوں نے رائے مشورہ کے لیے میٹنگ کی تاکہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ اب ایک شخص نے کھڑے ہو کر رائے دی کہ محمد کو ایک کمرے میں ڈال دو اور اس کے تمام راستے بند کر دو، اس کے بعد دیکھو اس کا ویسا ہی حال ہو جائے گا جیسا اس سے پہلے اسی کے جیسے شاعروں کا ہو چکا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے اسے بند کر بھی دیا تو اس کا فرمان اس بند دروازے کے پیچھے سے بھی نکل کر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گا، اور پھر وہ لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کر کے اس کو تمہارے ہاتھوں سے چھین کر لے جائیں گے۔ یہ سن کر تیسرے نے کہا، میری رائے میں اس کو پکڑ کر کسی دور دراز کی سرزمین میں چھوڑ آؤ، پھر وہ ہماری طرف سے کہیں بھی جائے ہم اس سے بے فکر ہو جائیں گے۔ اس پر کسی نے جواب دیا، میری یہ رائے نہیں ہے،
کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں، اس کی گفتگو کتنی میٹھی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا کتنا احترام ہے۔ اس طرح اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ عربوں کی کسی بستی میں پہنچ گیا تو اپنی باتوں سے ان کا دل موہ لے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر ان کی مدد سے وہ تم پر چڑھائی کر کے تمہیں رون ڈالیں گے۔ اس طرح تمہاری عزت اور سرداری بھی تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے گی۔ غرض سب اسی طرح اپنی اپنی رائے دیتے رہے اور ایک دوسرے سے الجھتے رہے، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب ابو جہل بولا، اگر آپ لوگ قبول کریں تو محمد کے بارے میں میری کچھ اور رائے ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا ہے وہ ابو الحکم؟ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان لیں جو بہادر بھی ہو اور طاقتور بھی، اور پھر ہر ایک کو ایک ایک نہایت عمدہ اور تیز تلوار دیں۔ تلواریں لے کر وہ نوجوان محمد کے پاس جائیں اور سب مل کر ایک ساتھ اس کے تلواریں ماریں اور اسے قتل کر دیں۔ اس طرح ہر قبیلہ اس کے قتل میں شریک ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنی عبد مناف اگر اس کا بدلہ لینے کے لیے لڑنا چاہیں گے تو انہیں تمام قبیلوں سے لڑنا پڑے گا، جس کی وہ کبھی ہمت نہیں کریں گے۔ بس پھر وہ ہمارے سے لڑنے کے بجائے جان کی قیمت لینے پر راضی ہو جائیں گے، جو ہم ادا کر دیں گے۔ اس رائے کو سب مجلس والوں نے بے حد پسند کیا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، ابو الحکم، بس رائے ہو تو تمہاری ہو۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش اور مگن تھے، گویا انہوں نے ابھی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کو چننے لگے جو گویا خدا نخواستہ آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے نوجوانوں کو دینے کے واسطے تلواریں بھی چھانٹنی شروع کر دی۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر خدا نے اپنے نبی کو اس چال سے بچانے کا سامان کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو قریش کے اس ارادے کی اطلاع کی اور خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر خدا نے آپ کو ہجرت کرنے کا اجازت دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ روزانہ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر صبح اور شام کو تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن اس روز آپ صدیق اکبر کو ہجرت کی اطلاع دینے کے لیے دوپہر کے وقت ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے مکان پر پہنچ کر آپ نے دستک دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور اس دوپہر کے وقت رسول اللہ کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے، ضرور کوئی خاص بات ہے جو رسول اللہ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر پہنچ کر حضرت ابو بکر سے فرمایا، لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہاں صرف میری 2 لڑکیاں عائشہ اور اسماء ہیں، جو آپ کے لیے بھی گھر والوں ہی کی طرح ہیں، اس لیے جو بات بھی ہو آپ بے تکلف فرمائیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خدا نے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے اور میں آج رات ہی کو مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی عزت حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آپ ساتھ ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کے خوشی سے آنسو نکل آئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں پہلے ہی سفر کے لیے 2 سواریوں کا انتظام کر چکا ہوں، اس لیے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ان میں سے کوئی ایک آپ لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں قیمت دیے بغیر نہیں لوں گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ جیسے آپ کی خوشی ہو میں اسی میں خوش ہوں گا، یعنی اگر آپ قیمت دے کر اونٹنی لینا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کر لیجیے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے حکم پر سفر کا سامان اور ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ اسماء نے ایک دسترخوان میں کھانا لپیٹ دیا اور ایک مشکیزے میں پانی بھر دیا۔ اب انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ باندھنا چاہا، مگر اس قسم کی کوئی ڈوری وغیرہ انہیں نہیں ملی، اس لیے انہیں اور کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک سے کھانے کا برتن اور پانی کا مشکیزہ باندھ دیا اور دوسرا اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اس وقت سے ان کا لقب ذات النطاقین یعنی 2 اوڑھنیوں والی پڑ گیا۔ اور ایک آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کی ترجمہ، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو۔
وہ رات آ گئی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں رہنے والے مشرک انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کے مکان کے پاس اندھیرے میں چھپ گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑوں میں ایک ایک نہایت تیز اور عمدہ تلوار چھپا رکھی تھی۔ یہ تلواریں ایسی تھی کہ ان کی دھار میں موت چھپی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور یہ سب آپ پر ٹوٹ پڑیں تاکہ اس طرح اپنی اس بھیانک تدبیر کو مکمل کر دیں۔ لیکن یہ مشرک نہیں جانتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ خدا کی حفاظت اور نگرانی شامل ہے۔ آپ کو خدا برحق نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خدا کے گمراہ بندوں کو سیدھا راستہ بتائیں اور ایک ایسا دین اور پیغام دنیا کے سامنے پیش کریں جو سارے انسانوں کے لیے برابر مفید ہو، تاکہ دنیا کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور سعادت کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تھے۔ اس وقت حضرت علی بھی مکان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بتلا چکے تھے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادھر حضرت علی یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت مکان کے باہر قریش کے نوجوان جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چھپے ہوئے ہیں۔ جب کچھ رات گزر گئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور میرا سبز حضرمی کمبل اوڑھ لینا۔ خدا کے حکم سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس وقت تک مکے میں ٹھہریں جب تک کہ آپ کی طرف سے لوگوں کی وہ تمام چیزیں واپس نہ کر دیں جو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ قریش دشمن ہونے کے باوجود بھی یہ بات خوب جانتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ ایماندار اور دیانت دار دوسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ آپ پر پورا بھروسہ کرتے تھے، اور جب کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوانی ہوتی تھی تو آپ ہی کے پاس لا کر رکھوا جاتے۔ اس لیے اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے بھی آپ نے حضرت علی کو اپنے پیچھے مکے میں چھوڑا اور فرمایا کہ تم اس کام سے نمٹ کر مدینہ پہنچ جانا، انشاءاللہ وہی ملاقات ہوگی۔ مکان کے اندر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ ہدایتیں دے رہے تھے، اور باہر جو دشمن چھپے ہوئے تھے ان میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، ساتھیوں تم نے محمد کی بات بھی سنی، وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ میری پیروی اختیار کر لو تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور پھر تم کو ایسے ایسے باغات دیے جائیں گے جیسے اردن میں ہیں، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم سب کے سب مار ڈالے جاؤ گے اور پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ابو جہل کا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ آپ ہاتھ میں مٹی اٹھا کر باہر تشریف لائے اور اسے ان بدبختوں پر اچھال دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں یہ باتیں میں ہی کہتا ہوں، اور جو لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے ان میں تو بھی شامل ہے۔ آپ نے جو مٹی ان کی طرف پھینکی وہ ان میں سے ہر ایک کے سر پر پڑی اور خدا کے حکم سے سب کے سب اندھے ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ آپ ان کے بیچ میں سے ان پر مٹی اچھالتے ہوئے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ اس وقت آپ نے سورہ یاسین کی جو آیتیں تلاوت فرمائیں ان میں سے ایک یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ترجمہ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر سیدھے حضرت ابو بکر کے مکان پر پہنچے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے پہلے ہی عبداللہ ابن ارقد نام کے ایک مشرک کو اجرت پر حاصل کر لیا تھا تاکہ وہ اندھیری رات میں راستہ بتائے۔ ادھر حضرت ابو بکر نے جو 2 اونٹنیاں حاصل کی تھیں وہ بھی عبداللہ ابن ارقد کے سپرد کر دی تھیں اور اس کو ہدایت کر دی کہ چلنے کے وقت اونٹنیاں لے کر پہنچ جائیں۔ صدیق اکبر نے اسی وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ہدایت کی کہ وہ ان کے پاس چھپا کر غار ثور میں آتے رہیں اور انہیں بتاتے رہیں کہ رسول اللہ کی تلاش میں قریش کیا کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ وہ ان کی بکریاں لے کر انہیں دن بھر تو جنگل میں چرائیں اور جب شام ہو جائے تو واپسی میں انہیں لے کر غار میں آ جایا کریں تاکہ وہ اور رسول اللہ ان کا دودھ نکال کر نوش کر لیا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ ان کے لیے راستے کا ناشتہ تیار کریں اور جب مانگیں تو فوراً دے دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے اور رات کے اندھیرے میں مکے کو پیچھے چھوڑ کر جنوب کی سمت میں چلے گئے۔ ان کی منزل کوہ سور کا غار تھی۔ صبح کو پو پھٹتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے بھی اٹھ کر تیار ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے کام کے انجام دینے کا وقت آ گیا اور ان کی تلواروں کے وار کا لمحہ آن پہنچا، مگر یہ رسول اللہ کے بستر سے اٹھنے والا کون ہے؟ ان نوجوانوں میں سے ہر ایک نے دیوار کے سوراخ میں سے جھانکا اور ہر ایک انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کے عالم میں پلٹا۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد نہیں، یہ تو علی ابن ابو طالب ہے۔ تعجب ہے، انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ان نوجوانوں کی زبان سے الفاظ نکلے، ان کے دماغوں میں طرح طرح کے سوال ابھرتے رہے۔ کیا ہم تمام رات علی کی ہی گھات میں بیٹھے رہے اور اسے محمد سمجھتے رہے؟ یہ علی محمد کے بستر پر کیوں سویا اور خود محمد کہاں ہے؟ یہ نوجوان اسی طرح حیران و پریشان کھڑے تھے کہ ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، جو یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ محمد کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ چکرا گئے اور پیچ و تاب کھاتے ہوئے حضرت علی کے پاس اندر گئے اور ان سے پوچھا، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے حضرت علی کو پکڑ لیا اور انہیں کھینچ کر سامنے لائے اور مارا پیٹا تاکہ وہ بتا دیں کہ رسول اللہ کہاں ہیں۔ آخرکار جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر اس پر ان کے کچھ رشتہ دار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو کافی مارا پیٹا اور پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ قریش اس بات پر غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ محمد اسی رات میں نکل گئے جس رات میں ہم اسے قتل کرنا اور اسے چھٹکارا پانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی آپ کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ لوگ مدینے کے راستے کی طرف ڈھونڈنے گئے، کچھ لوگ تیزی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر آپ کے بہت قریبی دوست ہیں۔ ان جانے والے لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلی۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو معلوم نہیں کہاں ہے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر ابو جہل غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر پوری قوت سے اسماء کے گال پر تمانچہ مارا، جس کی وجہ سے ان کا مندہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگے جو بھاگنے والوں کے پیروں کے نشانات دیکھ کر چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے اور ان کو پکڑ سکے۔ قریش نے فوراً ہر طرف اپنے آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑائے۔ کچھ لوگ زمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔ ان کے ساتھ بھی قریش کا ایک بڑا مجمع تھا۔ پیروں کے نشانات دیکھنے والے لوگ مکے سے بھی باہر نکل گئے اور پھر وہ جنوبی سمت میں سور کے پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ پیچھے پیچھے آنے والے تمام لوگ تعجب کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، محمد کہاں گئے ہیں؟ کیا وہ جنوب کی طرف گئے ہیں؟ مگر مدینے کا راستہ تو شمال کی طرف ہے۔ سب لوگ پیروں کے نشانات دیکھنے والوں کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ سور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ خدایا، تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کے دشمنوں کے فریب اور ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے گا، اور تیرا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ پر غار کے قریب پہنچ گئے، مگر یہاں آ کر وہ مایوس ہو گئے، اس لیے کہ آگے پیروں کے نشان نہیں تھے۔ اب ان سب لوگوں نے تیزی کے ساتھ آپ کو پہاڑ میں تلاش کرنا شروع کیا۔ یہ سب تلواروں وغیرہ سے لیس تھے۔ ان میں سے ہر ایک اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ہاتھ لگ جائیں۔ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ ان پر اٹھنے والی سب سے پہلی تلوار اسی کی ہو۔ اسی وقت صدیق اکبر نے لوگوں کی آوازیں سنی اور اندازہ لگایا کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ان کے قدموں کی آواز اور ان کے بولنے کا شور غار کے قریب سنائی دینے لگا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا دم سادھ لیا اور نظریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جما دی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح آپ کو اپنی روح اور دل میں چھپا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ صدیق اکبر کس قدر پریشان ہیں اور ان کے دل میں کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اطمینان اور ڈھارس
دلاتے ہوئے فرمایا غم مت کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کے نوجوانوں میں سے ایک تیزی کے ساتھ غار کے دھانے پر آیا، مگر غار کے پاس آتے ہی پلٹا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے چہرے سے افسوس اور مایوسی کی تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے جو اس کے پیچھے جلدی آ رہے تھے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے غار کے اندر کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا، اس کے اوپر تو شاہد محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کے مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ غار کے دہانے پر کبوتروں نے انڈے بھی دے رکھے ہیں، اور پھر ایک درخت نے اس کا راستہ الگ روک رکھا ہے، اس لیے میں واپس چلا آیا کہ اس میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر ان لوگوں کی ٹانگیں دیکھنے لگے جو غار کے دہانے کے سامنے سے جا رہی تھی، مگر کسی کو یہ بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ غار کے اندر بھی دیکھ لیں۔ حضرت ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کے ساتھ کہا، اگر کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو بکر نے کو تم دو سمجھ رہے ہو، ان کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ قریش کے لوگ غار کے پاس سے واپس نیچے وادی میں چلے گئے تاکہ دوسری جگہوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں۔ یہ ساری تلاش اور جستجو یہ لوگ صرف اس لالچ میں کر رہے تھے کہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں 3 دن تک رہے۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ روزانہ شام کے وقت ان کے پاس غار میں آتے تھے اور انہیں قریش کی خبریں پہنچاتے تھے کہ کس طرح قریش ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی بہن اسما بھی آتی تھی۔ وہ رسول خدا اور اپنے والد کے واسطے گھر سے کھانا پکوا کر لایا کرتی تھی۔ ادھر حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ دن بھر تو مکے کی چراہ گاہوں میں اپنی بکریاں چراتے، اور جب شام ہو جاتی تو واپسی میں اپنی بکریاں لے کر غار میں پہنچ جاتے تاکہ دودھ دوہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پلا دے۔ اس کے بعد وہ اپنی بکریوں کو لے کر حضرت عبداللہ ابن ابو بکر اور ان کی بہن کے پیروں کے نشانوں پر سے گزرتے ہوئے جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائیں۔ 3 دن گزر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی تلاش کم ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے غار میں آ کر یہ بات بتائی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے انہیں حکم دیا کہ اب جا کر وہ اونٹنیاں لے آئیں جو اسی مقصد سے بہت پہلے خرید لی گئی تھی۔ ساتھ ہی صدیق اکبر نے انہیں یہ بھی ہدایت کی کہ اپنے ساتھ عبداللہ ابن ارقط کو بھی لے آئیں، جسے انہوں نے اس سفر سے اس غرض سے اجرت پر حاصل کیا تھا کہ وہ انہیں ایسے راستوں سے لے کر مدینہ جائیں جو عام راستہ نہ ہو۔ شام ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، ان کی بہن اسما اور عامر بن فہیرہ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پیچھے عبداللہ ابن ارقط دونوں اونٹنیوں کو ہانکتا ہوا لے کر چلا۔ جب یہ غار میں پہنچ گئے تو صدیق اکبر نے دونوں اونٹنیوں میں سے اچھا والا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، سوار ہو جائیے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اتنی ہی رقم ادا کرنے کے بعد جتنے میں تم نے اسے خریدا ہے۔ آخر حضرت ابو بکر نے بتلایا کہ میں نے اتنے میں اسے خریدا ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے اتنی ہی قیمت میں خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور عبداللہ ابن ارقط سوار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام عامر سے پیچھے آنے کو کہا تاکہ اگر راستے میں رسول اللہ کو یا ان کو کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دیں، اور پھر یہ مبارک قافلہ مکے کو چھوڑتا ہوا آگے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ساحل کے ساتھ جانے والا راستہ اختیار کیا کیونکہ یہ مشہور راستہ نہیں تھا۔ آج کل قریش کے بچے کی زبان پر یہی ذکر تھا۔ مشرکین ہر وقت مشورے اور میٹنگیں کرتے رہتے تھے تاکہ اگر آپ کی کوئی خبر ملے تو پھر آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ اس وقت بھی اسی طرح کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی کہ مجلس میں ایک شخص آیا جو کسی سفر سے واپس آیا تھا۔ اس نے آ کر قریش سے کہا، میں نے 3 آدمیوں کو ساحل کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی تھے۔ اس وقت مجلس میں ایک شخص سراقہ بن مالک بھی تھے جو نہایت تیز فہم، ذہین اور چالاک آدمی مشہور تھے۔
وہ آنے والے شخص کی بات سنتے ہی سمجھ گئے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور راستے میں ملنے والے وہ تینوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہی ہوں گے، مگر ان کو ان اونٹنیوں کا لالچ ہوا جن کے بارے میں قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں دی جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی سراقہ نے اس آدمی کی بات کو جھٹلا دیا اور مجلس کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہا، نہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ لوگ محمد کے ساتھ ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو اپنے کسی کام کے سلسلے میں ابھی اسی راستے سے گئے ہیں۔ اس کے بعد سراقہ تھوڑی دیر تو مجلس میں بیٹھے، اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ لوگوں کا دھیان اس بات کی طرف سے ہٹ گیا ہے تو وہ اٹھے اور اپنے گھر پہنچے، جلدی جلدی ہتھیاروں سے لیس ہوئے اور اپنے خادم سے کہا کہ گھوڑا تیار کر لے اور اسے لے کر مکے سے باہر پہاڑ کے دامن میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد خود بھی تیزی سے وہاں پہنچے، لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھنے نہ پائے کہ وہ باہر جا رہے ہیں۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور باغ ڈھیلی چھوڑ کر اسے بے تحاشا دوڑاتے ہوئے ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچانک سراقہ کے گھوڑے نے ایک زور کی ٹھوکر کھائی، قریب تھا کہ سراقہ نیچے گر جائے، مگر وہ سنبھل گئے اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنی منزل کی طرف اور زیادہ تیز دوڑایا۔ گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی، مگر سراقہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ دوبارہ گھوڑے پر جم گئے اور اسے ایڑ لگائی۔ لیکن اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بدشگونی ہے، اور ان پر اس خیال سے خوف طاری ہونے لگا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس کے بعد گھوڑا پھر پوری قوت سے دوڑنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تمام رات اور آدھا دن مسلسل چلتے رہے، نہ تو راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی اور نہ کوئی پیچھا کرتا ہوا پایا گیا۔ اس سے حضرت ابوبکر مطمئن ہو گئے، اور رسول اللہ کی زندگی کی طرف سے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ جاتا رہا۔ سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا۔ اچانک صدیق اکبر کی نظر اٹھی اور انہوں نے دیکھا کہ بہت دور ایک سوار کی پرچھائی سی نظر آ رہی ہے جو تیزی کے ساتھ انہی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ان کا دل دھڑکنے لگا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، یہ ہماری تلاش ہو رہی ہے، یہ سوار ہم تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ نے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ فرمایا، ابوبکر گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر میں سراقہ کا گھوڑا ان سے کافی قریب ہو گیا، اب وہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دینے لگی تھی، مگر اچانک گھوڑے کو ایک زبردست ٹھوکر لگی اور اس کے پیر نرم اور پوپلے ریت میں دھس گئے۔ سوار لوٹ پوٹ ہو کر ریت پر گرا اور اس کا چہرہ ریت سے اٹ گیا۔ اب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے۔ اب وہ پوری طرح سمجھ گئے کہ خدا اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور بلند آواز کے ساتھ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی کو پکارا، میں سراقہ ابن مالک ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری گھوڑی کے پیر آپ کی دعا کے اثر سے دھس گئے ہیں، اس لیے آپ دعا فرمائیے کہ اس کے پیر کھل جائیں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی اور زمین کو حکم دیا کہ گھوڑی کو چھوڑ دے۔ اسی وقت گھوڑی آزاد ہو گئی۔ سراقہ نے عرض کیا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ نے صدیق اکبر سے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر نے ان سے پوچھا، تم رسول اللہ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ سراقہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ میں جب آپ سے کہیں ملوں تو آپ میرے ساتھ عزت کا معاملہ کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابوبکر اسے تحریر لکھ دو۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ایک چینی کے برتن کے ٹکڑے پر لکھ دیے اور انہیں دے دیے۔ سراقہ تحریر لے کر واپس مکے چلے گئے۔ مکے پہنچ کر انہوں نے قریش سے اس پورے معاملے کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ انہیں جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی شخص اس راستے کا پتہ بتا رہا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو وہ اس کو جھٹلا دیتے۔ اسی طرح اگر انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص رسول اللہ کی تلاش میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اس وقت سے حضرت علی ہر وقت آپ کی یاد میں اداس رہنے لگے، مگر چونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو یہ خدمت سپرد کر گئے تھے کہ وہ لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں، اس لیے یہ کام پورا کیے بغیر وہ مکے سے روانہ نہیں ہو سکتے تھے، مگر وہ ہر وقت آپ کی طرف سے فکر مند رہتے تھے۔
کیونکہ قریش آج کل سخت غضبناک ہو رہے تھے اور ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں سے رسول اللہ کی کوئی خبر ملے تو وہ آپ کی گرفتاری کے لیے فوراً آدمی دوڑا دیں۔ غیر حضرت علی نے جلدی جلدی لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچائی اور پھر اس کام سے نمٹ کر تیسرے دن ہی سفر کا ارادہ کر لیا۔ وہ مکے والوں سے چھپ کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے سفر کے لیے کوئی اونٹ گھوڑا وغیرہ بھی نہیں لیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے شوق میں پوری تیز رفتاری کے ساتھ پیدل ہی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر چلے، تمام دن تنہا چلے، خشک میدانوں اور دشوار راستوں میں اس طرح چل رہے تھے کہ سر پر آگ اگلتا ہوا سورج شعلے برسا رہا تھا اور نیچے تپتے ہوئے پتھر اور ریت پیروں کو جھلس رہے تھے، مگر انہیں صرف ایک ہی دھن تھی اور وہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیروں میں آبلے پڑ گئے اور انہیں چلنا دوبھر ہو گیا، مگر منزل پہ پہنچنے کی آرزو انہیں لیے چلی گئی۔ اس تھکن اور تکلیف کے باوجود وہ کہیں بھی آرام کے لیے ٹھہرنے پر تیار نہ ہو، بلکہ وہ اس تکلیف سے لڑتے رہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ آخر کار قباء کے مقام پر جو مدینہ کے دروازوں سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ دونوں کو 2 خوشیاں تھیں، ایک تو دشمنوں کی چال سے چھٹکارا پانے کی خوشی اور دوسرے مدینے میں داخل ہونے کی خوشی، جو دوستوں کا شہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر 14 دن ٹھہرے۔ اس دوران میں آپ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور پھر آپ اور آپ کے ساتھی مدینے کو روانہ ہوئے۔ مدینے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک زبردست خوشی کا پیغام تھی، جس کے لیے مسلمان، مشرک اور یہودی سب ہی تیاریاں کر رہے تھے۔ مدینے والے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب رسول اللہ کی تشریف آوری کی خبر آئے۔ چنانچہ جو ہی انہوں نے سنا کہ آپ روانہ ہو چکے ہیں، تمام شہر کے لوگ باہر آ کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے۔ وہ لوگ پلک جھپکائے بغیر سامنے افق میں نظریں جمائے رہتے جہاں سے رسول اللہ نمودار ہونے والے تھے۔ ایک روز جب کہ وہ لوگ اسی انتظار اور بے چینی کے عالم میں کھڑے تھے کہ ایک پہاڑی کے اوپر سے کسی شخص نے پکار کر کہا، اے بنی قیلہ، یہ تمہارے ساتھی آ گئے۔ اس ایک جملے نے لوگوں کو خوشی سے بے قابو کر دیا۔ ان کے دل جھوم اٹھے، عورتیں اور بچے تک خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی تھی جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خود بھی رسول اللہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں مسلمانوں کی بے قراری دیکھ رہا تھا، جس سے اس کو اس بزرگ اور بلند انسان کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوا جس کے یہ لوگ منتظر تھے۔ اسی لیے جیسے ہی اس نے افق میں کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ ایک دم چیخ اٹھا اور اس نے پکار کر مسلمانوں کو اس عظیم ہستی کی آمد کی اطلاع دی۔ مدینے کے تمام بوڑھے اور جوان رسول اللہ کا استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو آپ کو پہچانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، مگر ان کے دل آپ کو پہچانتے تھے۔ ان کے سینوں میں آپ کی محبت اور عشق بھرا ہوا تھا۔ اور پھر ایک درخت کے سائے میں مدینے کے بڑے بوڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملے۔ اس وقت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے خاموش بیٹھے تھے۔ چونکہ دھوپ آ گئی تھی، اس لیے حضرت ابو بکر نے بڑھ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کر لیا۔ اس سے لوگوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں آسانی ہو گئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ نے وادی رانونا کے درمیان میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ آپ کے ساتھ ان تمام لوگوں نے نماز پڑھی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کو دیکھنے سے بھی پہلے سے آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل ہوئے، جس شہر نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب خود آپ کے شہر نے آپ کے ساتھ دشمنی کی۔ آپ وہ انصاری گھیرے میں لیے ہوئے تھے جنہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دینے اور مدد کرنے کا حلف اٹھایا جب خود آپ کی قوم آپ کے ساتھ دغا کر رہی تھی۔ مدینہ کی تاریخ میں ایک یادگار اور انتہائی برکت والا دن تھا۔ آج سب بچے، بڑے اور مرد و عورت اس قدر خوش تھے جتنے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے۔ آج دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے بزرگ انسان نے اس شہر کو اپنے مبارک قدموں سے عزت بخشی تھی۔
مدینے کے سردار ایک دوسرے سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ آپ اسی کے مکان پر قیام فرمائیں تاکہ اس کو رسول اللہ کا میزبان بننے کی عزت حاصل ہو۔ چنانچہ ہر ایک آپ سے یہی کہتا ہوا آیا، ہمارے ساتھ تشریف لائیے یا رسول اللہ، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کو آرام بھی پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ خدا کے حکم سے خود کہیں ٹھہر جائے گی۔ اونٹنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے مدینے کے راستوں میں سے گزرتی رہی۔ پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے۔ مدینے کے لوگوں کا ہجوم ایک آواز میں بہت زور زور سے کہتا آ رہا تھا، اللہ اکبر، محمد تشریف لے آئے، اللہ اکبر، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ بچے اور بچیاں دف بجا کر ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی۔ ہم پر ثنایات الوداع کی طرف سے چاند نکل آیا ہے۔ دعا مانگنے والے جب تک دعا مانگیں ہم پر خدا کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اے ہم میں ظاہر ہونے والے، آپ ایسی باتیں لے کر آئے ہیں جن کا ماننا فرض ہے۔ کسی مکان کی چھت ایسی نہیں تھی جس پر عورتیں نہ چڑھی ہوئی ہوں، کوئی ٹیلا اور پہاڑی ایسی نہیں تھی جس پر لوگ نہ موجود ہوں۔ یہ سب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے اور آپ کی زیارت سے اپنے دلوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ جہاں تک خدا نے چاہا اونٹنی چلتی رہی، آخرکار وہ ایک میدان میں آ کر رکی اور بیٹھ گئے۔ یہ زمین دو یتیم لڑکوں کی تھی جو بنی نجار میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور آپ نے پوچھا، یہ زمین کس کی ہے؟ معاذ بن عزرا سامنے آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زمین عمرو کے دو لڑکوں سہل اور سہیل کی ہے۔ یہ دونوں یتیم ہیں اور میری تربیت میں ہیں، میں ان کو راضی کر لوں گا، آپ یہاں مسجد بنوا لیجئے۔ رسول اللہ نے ان لڑکوں کے سرپرست اور مربی معاذ سے یہ زمین خرید لی اور حکم دیا کہ اس جگہ آپ کے لیے مسجد بنا دی جائے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ ان صحابی کا اصل نام خالد بن زید انصاری تھا۔ جب تک مسجد اور مکان تیار ہوئے آپ ان کے یہاں رہے، اس کے بعد اپنے مکان میں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی قربت حاصل ہونے پر بنی نجار کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بنی نجار رسول اللہ کے دادا عبد المطلب کے ننیحال والے تھے۔ ادھر بنی نجار کے پڑوسی بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اس لیے کہ انہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس میسر آیا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے تھے، ہم نحن جوار من بنی نجار یا جبدہ محمد من جار، ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، نصیب کے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو زبردست عزت اور طاقت حاصل ہوئی۔ یہاں پہنچ کر جلد ہی آپ کے تمام مہاجر صحابہ کے لیے بھی مدینہ میں گھر بار کا انتظام ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اپنے اور حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو مدینہ بلا لیا۔ دوسرے صحابہ نے بھی آدمی بھیجے تاکہ ان کے رشتہ داروں کو مکے سے لے آئیں۔ غرض آہستہ آہستہ تمام مسلمان اور ان کی تمام عورتیں اور بچے مکے سے مدینہ پہنچ گئے۔ کوئی مسلمان بھی اپنا سب سامان اور مال اور دولت ساتھ نہیں لا سکا تھا، کیونکہ سب چوری چھپے ہی مکے سے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن مدینہ کے انصاریوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور ان کے اوپر اپنا مال اور دولت خرچ کیا، جس سے مہاجروں کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں مدد ملے۔ انہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کام پیدا کر لیے۔ کچھ لوگوں نے تجارتیں شروع کر دیں اور کچھ لوگوں نے انصاریوں کی زمینوں میں اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس طرح ان مجاہدوں نے نئے سرے سے اپنی روزیاں پیدا کی اور اپنے خاندانوں کے لیے گھر آباد کیے۔ جو لوگ اتنے زیادہ غریب تھے کہ وہ نہ کوئی کام کر سکتے تھے اور نہ کوئی گھر بنا سکتے تھے، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے روپیے پیسے اور مال میں سے وظیفے مقرر کرائے تاکہ ان کا گزر چل سکے۔ رسول اللہ نے ایک زبردست دور اندیشی یہ فرمائی کہ مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارہ اور برادرانہ رشتہ قائم کیے۔
ہر مہاجر کا آپ نے ایک انصاری بھائی بنایا، اس طرح آپ نے تمام مسلمانوں کو خدا کے راستے میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو اور وہ سب ایک ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب مسلمان ایک جان دو دل ہو گئے۔ ہر شخص ایک دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتا تھا جو خود اسے پسند ہوتی تھی۔ مدینے میں یہودی بھی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے اور خود مدینے اور اس کے چاروں طرف ان کا کافی اثر و اقتدار تھا۔ ایسی صورت میں جب تک کہ مسلمان اور ان کے درمیان اتحاد نہ ہو، اس وقت تک امن و سکون پوری طرح قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے کوئی ایسا معاہدہ ضروری تھا جس کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایکتا پیدا ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا، عداوت و دشمنی اور پھوٹ باقی نہ رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لیے ایک معاہدہ لکھا جس کے ذریعے ان کے دین و مذہب اور مال و دولت کو امان دی اور جنگ کی حالت میں ان کو برابر کا شریک کیا کہ ایسی صورت میں مسلمان بھی خرچ کریں گے اور وہ بھی خرچ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی مال غنیمت ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اور یہ وہی پیغمبر ہیں جنہیں خدا نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اسی سچائی کی طرف بلائیں جس سے یہودی اور عیسائی ہٹ گئے ہیں۔ مگر زیادہ تر یہودی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو ان کے دین سے بہتر ہے۔ تقریباً سبھی یہودی یہ بات جانتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ یہودی عالم صدیوں سے خبریں دیتے آ رہے تھے کہ خدا کے ایک سچے اور آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اسی لیے سب یہودی آپ کے ظہور کا بڑے شوق سے انتظار کرتے رہے تاکہ اس نبی کے ظاہر ہونے کے بعد ان پر ایمان لائیں۔ مگر جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو اکثر یہودی آپ کی سچائی کا انکار کر بیٹھے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر تشریف لائے تھے جو سب سے زیادہ مکمل مذہب ہے۔ یہ بات یہودیوں کو گوارا نہ ہوئی کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی نیا مذہب اختیار کریں۔ ادھر وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام روز بروز پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب انہیں کا شہر مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا ہے۔ اس سے ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دکھانے کو تو مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، مگر اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے سازشیں کرتے رہے۔ ان سازشوں میں ایک زبردست سازش نفاق، یعنی ایسے لوگ جو ظاہر میں مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کے دل اسی طرح گمراہ اور سیاہ تھے، کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دکھانے کو صرف اس لیے مسلمان ہوئے کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان میں پھوٹ پیدا کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوششیں کرے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ایک بہت خطرناک سازش تھی، مگر اسلام خدائی مذہب اور سچا دین ہے، اس لیے منافقوں کے اس نفاق سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ پھلتا پھولتا رہا، اس لیے کہ منافقوں کی باتوں سے ان کا پول کھل جاتا تھا اور پھر مسلمان بھی ان کے قریب نہیں بھٹکتے تھے، اور اگر ان سے ملتے تو ان کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے مذہب اور اپنے پاک نبی کی بھلائی کے لیے ان سے جو کچھ بھی بن پڑا وہ کرتے رہے۔